السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ ہمارے ساتھ رؤف حسن صاحب موجود ہیں، سیکرٹری انفارمیشن پاکستان تحریک انصاف. اور آج بڑی کوشش کی رؤف حسن صاحب، آپ نے عمران خان صاحب سے ملنے کی، جیل ملنے گئے، سارے دھڑوں کو آج بلا رکھا تھا عمران خان صاحب نے، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود آپ کی ملاقات نہیں ہو پائی. 4 گھنٹے ہوا کیا؟ بالکل 3.5 گھنٹے ہم آج دھوپ میں کھڑے رہے ہیں وہاں. لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا نیشنل اسمبلی عمر، لیڈر آف دی اپوزیشن ان دا سینٹ شبلی، مائی سیلف اینڈ شندانہ گلزار، جنید اینڈ شہریار آفریدی. ہم 6 لوگ تھے. سارے گروپ آج اکٹھے تھے. آج نہیں، جو انہوں نے گپ شپ لگانے کے لیے بلایا ہوا تھا، آج بیسیکلی 3.5 گھنٹے انہوں نے بلایا، خرم میں کھڑا رکھا ہے جی وہاں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آج ملاقات نہیں ہو سکتی. پہلی دفعہ ہوا کافی عرصے بعد؟ پہلے بھی ہوا ہے دو ایک دفعہ، لیکن یہ پرانا ہوا تھا نا، 2-3-4 مہینے ہو گئے اس چیز کو. 2 مہینے ہوئے اس کے بعد سے پہلی مطلب کیا لگتا ہے کیوں آپ کو ملاقات؟ یہ تو سیاسی معاملات، اندرونی معاملات ہیں. آپ کی سینس کیا تھی جب آپ باہر کھڑے تھے؟ بھائی انہوں نے ڈاؤٹس چھوڑے تھے کہ پارٹی کو ڈیوائڈ کریں، تو میرا خیال ہے کہ آج وہ ڈر گئے کہ پارٹی پھر ایک نہ ہو جائے. اور وہ ان اینی کیس جب ہم باہر نکلے ہیں تو ہم نے وہاں پریس کانفرنس کی دی تھی اور ہم نے کہا جی کہ وی اسٹینڈ، وی آر آل یونائٹڈ، دیر از نو فیکشن ود ان دا پی ٹی آئی. سب لوگوں نے مل کے یہ کہا ہے. تو یہ اسی سے ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ ایجنڈا تو ان کا بڑا کلیئرلی سامنے آ چکا ہوا ہے نا جی. فیکشن تو ہے نا جی، تبھی تو خان صاحب نے اتنے لوگوں کو آج بلایا تھا. جی فیکشن تو ہے، تبھی اتنے لوگ بلائے گئے تھے نا. دیکھیے میں نے ہمیشہ کہا ہے آپ کے پروگرام میں بھی 1-2 دفعہ کہ مختلف آراء ہوتی ہیں سر. آراء کچھ اور پرابلم یہ ہوتی ہے سر. آپ کی رائے ہوگی کہ موسم آج بہت گرم ہے، میری رائے ہوگی نہیں بہت اچھا، اینڈ وی موو آن. ہم اس رائے کو ادھر چھوڑتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں. یہاں پر تو کوئی ریزائن کرنے کی بات کر رہا ہے، عمران خان صاحب کو جیل بلانا پڑ گیا ساروں کو کہ معاملات طے کرنے کے. یہ آراء کا مسئلہ نہیں ہے، لیٹس بی آنیسٹ، یہ کوئی اور لڑائی ہے. آراء سر جب ہم پارٹی فورم پہ بیٹھتے ہیں تو بہت سے لوگ بہت چیزوں کے اوپر ڈیفر کرتے ہیں وہ، لیکن ہم لوگ باہر آ کے اس کو پبلک فورم پہ نہیں لے آ کے. جن سے جو غلطی یہ ہوئی کہ جی پبلک، میں نے اور بھی پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں بہت کچھ دیکھا ہوا ہے سر. تو یہ شندانہ گلزار صاحب نے کچھ کہا تھا، میں چاہتا ہوں آپ ایک دفعہ سنیں ذرا. انہوں نے 3 گروپوں کو دیکھی ہے، کیا کہتی ہیں ذرا. دوسرا گروپ کون سا؟ دیکھیے میں نے تو سنا کہ 3 گروپس ہیں، تینوں گروپس اسپائرنٹس ہیں پی ایم بننے کے. اس میں سے ہم تو کوئی بھی نہیں. میں نے تو خان صاحب کو جیل میں بولتے، میں نے کہا سر دا ڈے یو کم آؤٹ آف جیل مجھے معافی دے دے، میں جا رہی ہوں اس ملک سے. ان پاگلوں کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی. واز لافنگ. ان پاگلوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہیں وہ، اور پی ایم بننے کی خواہش ہے سب کی. شندانہ آج موجود تھی ہمارے ساتھ، انہوں نے بھی ایڈریس کیا پریس کانفرنس، آپ سن لیجیے، وہ بھی چلا لیجیے. دیکھیں وہ اگر آپ لوگوں نے ایک اپنی سالیڈیرٹی کا مظاہرہ کر ہی دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب اچھا. لیٹس بی آنیسٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرنسپل کاز جو ہے اس کے پیچھے سب اکٹھے ہیں. پرنسپل کاز کے پیچھے سب اکٹھے. اور پرنسپل کاز ہے پرائم منسٹر کون بنے گا؟ پاکستان. اچھا، وہ تو کہتے پی ایم بننے کی خواہش ہے ساروں کی. پتہ نہیں کس کی ہے سر، کہ آپ کے پاس خبریں آ جاتی ہیں. انہوں نے کہا نا، پتہ نہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسی وہ کو بات کرنا چاہتی تھی. شاید بعض دفعہ ایموشن میں آ کے انسان کر جاتا ہے. آج ہماری جو بات 3.5 گھنٹے ہم یہی بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے فرینکلی سی، اینڈ آئی ریئلائزڈ کہ کوئی ڈفرنس نہیں ہے. آپ کون سے گروپ میں؟ میں ایک ہی گروپ ہے، خان، اور کوئی نہیں ہے. نہیں آپ میرا خیال ہے عمر ایوب گروپ ہے نا؟ نہیں، یہ ہے کوئی گروپ نہیں ہے سر. ہم سب مل کے کام کرتے ہیں اکٹھے، اور اب بہت اوپنلی ایک دوسرے کے ساتھ ڈسیگری بھی کرتے ہیں. عمر صاحب بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، شبلی صاحب بھی کرتے ہیں. لیکن ہم وی آر ٹوگیدر ان دس کاز. بالکل کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. ویسے خان صاحب نے تو یہ بات تو طے کر لینا پہلے، آگے جانے سے پہلے، کہ آج کی ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ جو مختلف گروپ ہیں ان ساروں کو بلایا جائے. آج کی ملاقات مقصد یہ تھا، کافی دیر سے یہ لوگ کمپلین کر رہے تھے جی کہ ہماری ملاقات نہیں ہو رہی، اور اس کی وجہ میں نے آپ کے لاسٹ پروگرام میں بتائی تھی کہ کتنے لوگ جا سکتے ہیں، فزیکلی پاسبل ہے. اور اب دیکھیے 1-6 آج ملاقاتیں غائب ہو گئی. ٹھیک ہے، اب اس کی ہمیں نہیں دیں گے، اس ہفتے کوئی آلٹرنیٹ نہیں دیں گے، اب نیکسٹ ویک کا انتظار کرنا پڑے گا. سو انہوں نے بلایا تھا کہ بھائی آؤ بیٹھو، کیا مسئلے ہیں تمہارے، کیوں تم نے ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. کم از کم یہ تو مان لینا کہ مسئلے ہیں تمہارے، ان کے مسئلوں کو حل کرنا چاہ رہے تھے خان صاحب. ان کے سامنے انہوں نے بات ہی نہیں کرنی تھی سر. اتنا ان کا مطلب ایک اورا ہے کہ وہ ہے نہیں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا قد کاٹ اتنا نہیں ہے ان لوگوں میں سے کہ خان کے سامنے کھڑے ہو کے ہاں میں اختلاف کرتا ہوں اس پارٹی میں. نہیں سر، ہم بات تو بہت کرتے ہیں خان کے پاس. سب انہوں نے ہمیں پرانے وقتوں سے فریڈم دی ہوئی ہے سر، ہم کھل کے بات کرتے ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے سر. یہ سب لوگ بڑے بہادر لوگ ہیں. لیکن میں کہنے کا مطلب ہے کہ جینوئنلی سر کوئی فرق نہیں ہے، کوئی ڈفرنس نہیں ہے ان دی پرنسپل کاز کہ ہم نے خان کے ساتھ کھڑے رہنا ہے اور اس موومنٹ کو آگے بڑھانا ہے. دیٹ از واٹ از امپورٹنٹ. آپ کا ایک بیان ہے جس نے کافی رولا ڈال دیا ہے سڈنلی، پابندی لگنے والا، کہ تحریک انصاف پہ پابندی لگ سکتی ہے. لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مس کوٹ کیا گیا مجھے. میں نے کہا تھا جی کہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں.
اور وہ تو آپ نے دیکھ بھی لیا. آپ نے اپنا تجزیہ دیا تھا کہ میرا خیال ہے لگا دیں گے, لگ جائے گی, لگ سکتی ہے, لگے گی. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ لگ جائے گی, لیکن یہ ہے کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ لگائیں. لگاتے ہیں کہ نہیں اس سے لیکن ابھی تک اس طرح کا کچھ نظر تو نہیں آیا. اگر آپ کی پنجاب کی پروونشل کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے بغاوت کا مقدمہ جو درج کرنے, ابھی یہ اس پہ ڈسپیوٹ ہے. میرا نہیں خیال کہ پنجاب کی کیبنٹ نے شاید اپروو کیا. ہم تو اس پہ کل ہمیں خبر آئی, ایک چینل نے چلائی یہ خبر کہ یہ اپروو کر دیا, اور اس کے بعد کسی اور چینل نے نہیں چلائی. اور جب ہم نے اپنے رپورٹر سے پوچھا کہ سر یہ خبر کنفرم نہیں ہو رہی ہے, میرا خیال ہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اس کی تردید, لیکن اس کی گفتگو ضرور ہوئی ہے پہلے بھی کہ ہم یہ کریں گے. وہ مریم بی بی تو پہلے ہی کہتی تھی نا یہ اس پارٹی پہ پابندی لگنی چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی سوچ اب وہ عملی طور پر وہ کیبنٹ کے ذریعے اور پنجاب حکومت کے ذریعے کریں گے؟ ان کی سوچ وہی ہے سر, ان کی سوچ وہی ہے کہ خان صاحب کو باہر نہیں آنے دینا, باہر نہ آنے دینا, پارٹی پہ پابندی لگا دینا, مختلف چیز. دیکھیں باہر آنے کے مقدمے سارے لیکویڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں نا سر. ایک اور عدت رہ گیا, اس کے بعد خان صاحب تھیوریٹیکلی باہر آ سکتے ہیں, تو اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. جب وہ بغاوت میں پکڑ لیں گے تو وہ ملٹری کورٹ میں لے جائیں گے, اس کے بعد تو خان صاحب کے باہر آنے کا چانس نہیں رہتا نا. سو دیٹ از واٹ دے وانٹ ٹو ایشور. لیکن آپ عمران خان کی بات کریں, ایک ایسی پارٹی کی بات کریں جس کے پاس ایک بہت بڑا چنک آف ووٹ بینک ہے پاکستان کا. بگیسٹ ووٹ بینک اس وقت 8 فروری کے الیکشن میں عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف کا تھا. آپ کو لگتا ہے اتنا آسان ہوگا کہ ایک دن کوئی کیبنٹ اٹھ کے کہے گی کہ جی پارٹی بند کر دو, بین لگا دو, باقی سارے کہیں گے باس یس باس, اور جا کے پارٹی کو بین لگانے کا کام شروع ہو جائے گا, اور کوئی اٹھا کے کسی کورٹ میں لے جائے گا, اور ادھر سے یہ سارا کچھ ہو جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے اتنا آسان ہے یہ پاکستان میں ان موجودہ حالات میں, یا آپ کو لگتا ہے کہ باقی بہت سی چیزیں آسان ہو سکتی ہیں, یہ چیز اتنی آسان نہیں ہے؟ ان دی ایبسنس آف کانسٹیٹیوشن, ان دی ایبسنس آف رول آف لا, یہ چیزیں کرنے کی کوشش تو کی جائے گی نا سر. اور بہت کچھ ہوا ہے پچھلے 2 سال میں. گورنمنٹس جو تھی وہ مینڈیٹ سے زیادہ ہو گئی تھی, انلیگل انکانسٹیٹیوشنل ہو گئی تھی, اس کے باوجود وہ لاسٹ کیا رہا ہے. کسی کورٹ نے چیک نہیں کیا, کسی اور ادارے نے چیک نہیں کیا, سب کمپلیس. اب تو سپریم کورٹ بار بار فیصلے دے رہی نا اس پہ, تو وہ تو دیکھیے اب ریووبریٹ تو کرے گا, وہ لازمی بات ہے ریووبریٹ کرے گا. لیکن جب ہو رہا تھا یہ کسی کا, ڈو یو ریئلائز کہ وہ 9 مئی کے فوراً بعد کے حالات میں اور 9 مئی 1 ایئر لیٹر حالات میں کچھ فرق آ گیا ہے, ویر آپ کی اسپیس بڑھ گئی, تبھی تو اتنے لوگ اب واپس آنے کو بےتاب ہو رہے ہیں, بیکاز اسپیس بدل گئی ہے, حالات بدل گئے ہیں, سختیاں بدل گئی ہیں, کم ہو گئی ہیں. لوگوں کو شاید اب لگ رہا ہے کہ اس وقت وہ تحریک انصاف میں نہیں رہ سکتے تھے, لیکن اب رہ سکتے ہیں, اس لیے واپس آنا چاہ رہے ہیں. وہ لوگ واپس نہیں آ رہے سر, لوگ چھوڑے گئے ہیں سر واپس آنے کے لیے, تاکہ وہ پارٹی میں رکھنا ڈال سکے سر. وہ تو نہیں آئیں گے, واپس نہیں آئیں گے. لیکن یہ مجھے یقین ہے آپ کیسے کہہ سکتے کہ نہیں آئیں گے؟ لیول آف میڈنس جو ہے جس حد تک پہنچا ہوا ہے اس وقت ملک میں, رائٹ اکراس, اس میں تو کچھ بھی کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے نا سر. نہیں, لیکن میں یہ پوچھوں گا, آپ دیکھیں کوشش تو ہو سکتی ہے, لیکن ہر چیز کا ایک ماحول, ایک حالات ہوتے ہیں. میں نے آپ کو مثال جس کی وجہ سے میں دے رہا تھا کہ وہ ماحول اب نہیں رہا کہ آئیں جی پابندی لگا دینے کے اوپر. اٹ جسٹ ڈزنٹ لک لائکلی کہ اس ماحول میں کوئی اٹھے گا اور کہے گا سیاسی جماعتوں پہ پابندی, اور سپریم کورٹ کو ویلیڈیٹ بھی کر دے گی. دیکھیے آج ہمارا ایک, میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج عامر ہمارے جو اسلام آباد کے پریزیڈنٹ ہیں, وہ ڈی سی کے آفس میں ان کو بلایا گیا تھا, وہ ہمیں مل گیا, وہ این او سی دیا ہے. اس کے بعد ڈی سی کے آفس میں گرفتار کر لیا ان کو. ڈی سی کے آفس میں ان کا گیا جی کہ آپ اے سی کے ساتھ جا کے وزٹ کریں سائٹ کو. وہ نکلے ڈی سی کے آفس میں ہی تھے ابھی, تو ان کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا. اب یہ مجھے بتائیے کہ کیا ہے, کیا وہ ایک لافل کنٹری میں 5 منٹ بھی, پہلے نمبر 1 کیا یہ کیا جائے گا, نمبر 1, نمبر 2 کیا وہ 10 منٹ بھی گرفتار رہیں گے؟ تو اسی وقت کورٹ انٹروین کر دیں گے. سر ایک گرفتاری کہے گا پارٹی بند کر دینا, یہ ہوتا ہے پارٹی بند کر دینا, اور یہ 2 مختلف چیزیں نہیں. سر میں آئی ڈونٹ پٹ اٹ بیونڈ دا لیول آف میڈنس جو کہ اس وقت پہ ویٹ کر رہی ہے ملک. پاگل پانی اتنا آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ یہ کریں گا تو اس کے جو بھیانک انجام ہوگا اس کا عمل بہت ہوگا. دیکھیں اس طرح اتنا آسان کام نہیں کرا, بٹ ہم آئی تھنک مجھے امید ہے ہم 70 کی دہائی سے نکل گئے ہیں. اللہ کرے, جہاں پر دل کرتا تھا چلو اس کو بند کر دو, یہ پارٹی بین کر دو. 70 کی دہائی سے بدتر کام پچھلے 2 سالوں میں ہوا ہے سر. یہ 70 کی دہائی میں بھی نہیں ہوا تھا میرے بھائی, یہ جنرل ضیاء کے زمانے میں بھی نہیں تھا. ہم نے دیکھا ہے, جوان آدمی تھے اس وقت, ہم نے دیکھا ہوا ہے سر, لوگوں کو ٹکٹکی کے اوپر باندھ کے کوڑے لگتے ہوئے بھی دیکھا ہوا ہے سر. لیکن یہ نہیں دیکھا جو آج جو خواتین کے ساتھ کیا گیا, جو گھروں میں گھس کے کیا گیا سر, وہ نہیں ہوا تھا سر. یہ بتائیں, جو میں نے کہا کہ عدالتیں بھی ہیں, آپ کی ٹویٹر ہینڈل سے ایک ویڈیو ٹویٹ کی گئی پی ٹی آئی آفیشل سے, اور اس ویڈیو, اب یہ پی ٹی آئی کا آفیشل ہینڈل ہے کہ سپریم کورٹ, یہ بات حسنات ملک نے کی, ان کا تجزیہ ہے کہ سپریم کورٹ بینچز تشکیل کمیٹی کے منٹس پبلک کرنے چاہیے کہ یہ بینچ کس طرح بن رہے ہیں,
ججز کمیٹی ایسے بینچز کی اجازت کیسے دے رہی ہے؟ کیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چن چن کر ہم خیال ججز کو یہ بھی کورٹس میں اپنے بینچ میں شامل کرتے ہیں؟ فارم 47 پر بنے سسٹم کو صرف ایک گارنٹی ہے، وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سینئر کورٹ رپورٹر حسنات ملک کا تجزیہ. میں وداؤٹ گیٹنگ ان ٹو دا کنٹمپٹ آف کورٹ والی ڈومین میں جان یہ آپ کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے آپ اون کر رہے ہیں اس کو؟ جی بالکل، آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ہوا ہے، ہم اس کو اون کرتے ہیں. سو آپ یہ جو کانٹینٹ ہے یا جو مواد ہے اس کو بھی اون کر رہے ہیں؟ یہ کانٹینٹ ہم نے کوٹ کیا ہے حسنات ملک کو اور ہم اس کو اون کرتے ہیں، بالکل اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں. آج صبح کورٹ کی پروسیڈنگ شروع ہونے سے پہلے ہمارے جو لوئر ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب نے عدم اعتماد کیا تھا چیف جسٹس صاحب کے اوپر کہ آپ علیحدہ ہو جائیے. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کو جب چیف نے بلا کے پوچھا، انہوں نے کہا ذاتی حیثیت میں نہیں کرنا، آئی ڈونٹ. لیکن یہ آپ کی پالیسی ہے پی ٹی آئی کی؟ میں نے کل پریس کانفرنس میں ہم نے پھر سر یہ ابھی سن رہے تھے کیس، اس میں کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ میں تو کریں گے جی، کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. میں آپ سے بات کر لیتا ہوں کھل کے. 2 آ رہا تھی کہ کیسز لگے ہوئے ہیں، ہماری لیگل ٹیم کہتی تھی کہ ان کو ختم ہونے دے، لیکن بڑا ایک ریزاؤنڈنگ قسم کا ایک ویو ہے پارٹی میں کہ جی ان سے آپ یہ اس شخص سے، اس چیف جسٹس سے انصاف نہیں ملے گا آپ کو. یہ ریزاؤنڈنگ ویو ہے اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں جی کہ آپ ان کو فورس کریں کہ وہ ریکوز کریں. ہماری لیگل ٹیم کی کنٹینشن یہ رہی ہے جی کہ جو کیس اس وقت چل رہے ہیں، پینڈنگ ہے کورٹس میں، ان کو ختم ہو لینے دیں. تو یہ ایک چل رہا ہے کافی دیر سے، لیکن میرا خیال ہے کہ اب جو وہ جو رائے ہے کہ ہمیں زیادہ فورسفلی ان کو بینچز سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ ڈومینیٹ وہ تو کامیاب نہیں ہوں گے. آپ نے کوشش کی، وہ ٹھیک ہے، وہ نہ ہو، لیکن ہم کوشش تو کریں گے. لیکن وہ تو ہم دیکھیں نا چیف جسٹس پالیسی آپ اس کو چھوڑ دیں کہ آپ نکال پائیں گے کہ نہیں؟ ظاہر ہے میرا خیال ہے نہیں نکال پائیں گے. آپ کا بھی آئی ایم شیور یقین ہوگا کہ آپ نہیں اس طرح کا کچھ کر سکتے. فیصلہ تو آخر میں انہوں نے کرنا. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ آپ کی سیاسی لائن اور پوزیشن بن جائے گی. بن چکی ہوئی ہے، آلریڈی بن چکی ہوئی ہے. اس طرح کی باتیں میں نے سنی نہیں کسی اور کے، آپ کے علاوہ یہ باتیں کوئی نہیں کرتا. بہت سے لوگ کر رہے ہیں جی، ہماری انٹرنل میٹنگز میں بہت سے لوگ کر رہے ہیں. میں ٹیلی ویژن کی بات کر رہا ہوں سر. کیا میں ٹیلی ویژن کے اوپر تو میں کر رہا ہوں نا سر، ان کو اسپوکس پرسن میں ہوں تو میں بتا رہا ہوں سب کچھ. میں کو اپنے تئیں نہیں کر رہا. یہ لوگ جو میرے پارٹی کا ڈومیننٹ ویو ہے میں اس کو ایکسپریس کرتا ہوں. آگے کور کمیٹی میں جو فیصلہ ہوتا ہے، ڈومیننٹ ویو نہیں ہوتا پولیٹیکل پارٹی میں. پارٹی کا ایک ویو ہوتا یا نہیں ہوتا؟ آئی ٹینڈ ٹو ایگری ود یو، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ بہت زیادہ وسٹفرس قسم کی آپ. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں یہ آفیشیل پوزیشن ہے یا ان آفیشیل پوزیشن ہے؟ آفیشیل پوزیشن اگر آپ اس میں لیگل ہمارے جو لیگل ٹیم ہے تو شاید وہ نہیں چاہے گی کہ اس وقت اس موقع کے اوپر ہم اس قسم کی کسی چیز کو آگے بڑھائیں. لیکن میں آپ کو آج گارنٹی کر سکتا ہوں کہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ چیز ہم آگے لے کے چلیں گے. ہمیں کرنا پڑے گا، ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں رہا. ابھی لیگل ہے نہ پولیٹیکل پوزیشن ہے ابھی تک، نہ آپ اس کو انڈورس کر رہے ہیں اس وقت، لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں یہ شروع ہو جائے گا؟ پولیٹیکل پوزیشن تو ہماری ایسا میں کہہ چکا ہوں، فارملی کہہ چکا ہوں، اپنی پریس کانفرنسز میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ قاضی فائز صاحب، میں نے لاسٹ ٹائم 13 ریزنز بتائی تھی، 13 ریزنز. آئی وش آئی براٹ دم، آئی وڈ ہیو ریڈ دم آؤٹ ٹو یو، جو کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں مختلف ٹائمز میں. ان کی بیگم صاحبہ نے اسٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں، وہ میں نے آپ 13 ریزنز بتائی تھی کہ دیز آر دا ریزنز وائی. اس میں جسٹس گلزار کی ایک ججمنٹ بھی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کسی ایسے بینچ کا حصہ نہیں بنیں گے جو کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کے کیسز ہونے کا. یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ پڑی ہوئی ہے، یہ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں بائی بینگ آن دا بینچز ہیئرنگ. میرا خیال ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سیٹسفائی تو کیا ہوگا یہ کرنے سے پہلے. یہ تو سیٹسفائی نہیں ہوا ہوا سر، میں نے چیک کیا، ابھی تک فنکشنل ہے سر، وہ ججمنٹ موجود ہے. نیاز اللہ نیازی صاحب آج پارٹی پالیسی کے تحت انہوں نے اعتراض کیا یا ذاتی حیثیت میں اعتراض؟ سر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ شاید ہی کوئی ادر دین سم لائرز جو کہ ہمارے 4-5-6 ہیں جو کہ کیسز کو پرسو کر رہے ہیں اس وقت جو پینڈنگ سب جوڈس کیسز ہیں، باقی سبھی پارٹی کا جو ہے وہی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو نکالیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک ہوتی ہے کہ آپ کی پارٹی پالیسی ہو کہ ہر وکیل جائے گا اور کہے گا کہ آپ بینچ پہ نہیں بیٹھ سکتے، وہ ہوتی ہے پارٹی پالیسی. ایک ہوتی ہے نیاز اللہ نیازی نے اپنی ذاتی حیثیت میں یہ بات کہہ دی ہے، پارٹی انڈورس تو کرتی ہے لیکن ہماری پارٹی کی آفیشیل پوزیشن یہ وی آر جسٹ اباؤٹ دیئر. اینڈ میں اپنی ذاتی حیثیت میں یہ بات نہیں کرتا سر، جب میں بات کرتا ہوں تو ایز اے اسپوکس پرسن آف دا پارٹی بات کرتا ہوں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک تو یہ کہ بینچ فکسنگ ہوتی ہے، یہ کیونکہ یہ آپ انڈورس جب کہتے ہیں کہ کیسے قاضی فائز چن کر ہم خیال ججز کو اپنے بینچ میں شامل کرتے ہیں، ویری سیریس. ٹریبیونل کا جو بینچ بنا ہے سر، ٹریبیونل کے کیس کے اوپر جو بینچ بنا ہے سر، اس میں کیا ہے؟ دوسرا کہ فارم 47 پر بنے سسٹم کو صرف ایک گارنٹی ہے قاضی فائز. یہ بات حسنات ملک کی ہے لیکن آپ اس کو اون بھی کر رہے ہیں. ہم ان کو اون کر رہے ہیں بالکل کہ یہ سسٹم کی گارنٹی قاضی فائز. یہ کیا کہ انہوں نے یہ کہا ہے
اور ہمیں یہ سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. وہ آپ نے جو ٹریبونل کی بات کی، آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن ٹریبونل کی تشکیل کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا. مسئلہ یہ ہے نہیں، اس کے بعد آگے بھی گئے ہیں. اس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ چیف جسٹس کو، چیف الیکشن کمیشنر کو کہا ہے میننگ فل کنسلٹیشن کا کہا ہے، بامانی مذاکرات یا بات چیت کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور جب بھی چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ نئی چیف جسٹس آف لاہور وہ اپوائنٹ ہوں گی اور اوتھ لیں گی، اس کے بعد نئی چیف جسٹس پاکستان جن کو سینیورٹی پرنسپل کو وائلیٹ کر کے ان کو اوپر کیا گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے، اس وجہ سے نہیں کہہ رہے کیونکہ کوئی ذاتی اناد یا کوئی مسئلہ ہے، یہ پرنسپل بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہی متعارف کردہ ہے کہ سینیورٹی ہوگی، آپ پک اینڈ چوز کمپیٹنس کی بنیاد پر نہیں کر سکتے. لیکن مجھے لگتا ہے وہ حالات کی بات ہوتی ہے، خیر ہوگی. سنا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو 5-6 دن سے عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا جا رہا. 5-6 دن سے نہیں گئے، از ویری بزی. کل جلسہ کر رہے ہیں وہ مانسہرہ میں. ہاں لیکن وہ جانا چاہتے ہیں عمران خان سے ملنے، وہ نہیں ملنے دیا جا رہا. وہ پہلے بھی نہیں ملنے دیا گیا ان کو، 2-3 دفعہ پہلے بھی نہیں ملنے دیا گیا. اگر یہ ہوا ہے مجھے علم نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا رہتا ہے. آج ہمیں نہیں ملنے دیا گیا، یہ آپ کے سامنے. اب اس میں جو کمنگ بیک ٹو دا ٹریبونلز، مسئلہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے کچھ ٹریبونلز نوٹیفائی کر دیے تھے، الیکشن کمیشن نہیں کرنا چاہ رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک نیا آرڈیننس آیا ہے جس کے مطابق سٹنگ جج کو اگر ہٹا کر کسی ریٹائرڈ جج کو لگانا چاہے الیکشن کمیشن آف پاکستان تو وہ لگا سکتا ہے. اور یہ سب جانتے ہیں کہ یہ کیوں لایا گیا ہے. وہ اس لیے لایا گیا ہے تاکہ، اور یہ مسلم لیگ نون کی حکومت یہ ترامیم لے کر آئی تھی، اور اس لیے لے کر آئی تھی تاکہ مشکل ہے جج کو منور کرنا، اس کو پریشرائز کرنا کہ 5 سال تک وہ چیزیں لٹکا کے رکھے. ہائی کورٹ کا جج ہوگا، اس لیے ہائی کورٹ کا جج ٹریبونل بنے گا. یہ بڑا ایک انفارچونیٹ بات ہے. میں اپنی ذات کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے ایک اچھا قانون بنایا لیکن خود ہی اس کو اس لیے وائلیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو اچھا قانون اب آپ کے مفاد میں نہیں ہے. اور اس کو اللہ آئی ہوپ ویلیڈیٹ نہ کرے سپریم کورٹ آف پاکستان کہ یہ ٹھیک ہے جی، یہ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. کیونکہ آج کل یہ ہو رہا ہے. ول اٹ بی واٹ ول یو ڈو اگر یہ ہو گیا کہ سارے ججز کو، یہ جہانگیری صاحب کو اسلام آباد سے ہٹا کے کسی اور کو لے آئے، لاہور کے ججز کو ہٹائیں، کیا کریں گے آپ؟ ہمارے سب کیسز جو ہیں، ہمارے سب ریفرنسز جو ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے جائیں گے. دیٹس آل. آج آپ کو ایک اور شاید پتہ چلا، پتہ نہیں، یہ ریکارڈ ابھی آج ریلیز کیا کہ 15 کنسٹیٹوئنسی لاہور کی جو ہیں اور تمام شریف برادران کی جو کانسٹیٹوئنسیز کے فارم 45 ان کی ویب سائٹ سے غائب کر دیے گئے. دے آر ناٹ اویلیبل آن دا ویب سائٹ آف الیکشن کمیشن آف پاکستان. اچھی بات ہے سر. دیکھو وہ دینے بھی پڑتے ہیں نا بعد میں. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہوگا کہ یہ جو اگر یہ جو بات شروع ہوئی ہے نا بیان حلفی کے ساتھ 45 لے کر آئے، اب مصیبت پڑ گئی ہے. یہ بات میں نے خود سنی ہے کہ اسلام آباد کے جو 3 ایم این ایز ہیں انہوں نے سوچا کہ ریزائن کر دیں. بھی وہ انتظار کریں گے کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. ٹریبونل بدل گیا تو آئی ایم شیور وہ کھڑے رہیں گے. اگر ٹریبونل یہی رہا تو وہ ریزائن کر جائیں گے. بدل جائے گا سر، یہ مجھے یقین ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ وہ اس لیے ریزائن کریں کہ بیان حلفی کوئی نہیں دینا چاہتا. اور اگر یہ بیان حلفی غلط ثابت ہوئے تو ان کے خلاف تو فوجداری مقدمہ ہوگا. لیکن الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے اگر کسی نے فارم 45 نکال کے یہ چیک کیا کہ یہ اصلی ہے یا نکلی، اور وہ نکلی نکلے تو چیف الیکشن کمشنر کا کیا بنے گا؟ بیٹھے ہوئے جج صاحبان بچا لیں گے اس کو. پچھلے آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ مقدمہ چل رہا ہے، کتنی دفعہ الیکشن کمیشن کو بچایا گیا سر، کتنی دفعہ کور کیا گیا الیکشن کمیشن. فنڈامنٹل جو پوائنٹ ڈسکس ہو رہا ہے اس سارے مقدمے میں وہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ تو الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ ہے جو انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مس انٹرپریٹ کر کے ایکسیکیوٹ کیا. ٹھیک ہے سر، یہ یعنی سپریم کورٹ کے غلط فیصلے کو جس طرح غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیا انہوں نے، تو یہ ڈبل ویمی. تو مطلب اس کے باوجود الیکشن کمشنر آف پاکستان جو ہے وہ کام کرتا جا رہا ہے. سر آپ اندازہ کر لیں، اس سے زیادہ میں آپ کو اور کیا کہوں. سر یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے فواد چودھری کو بیان بازی نہ کرنے کا کہا ہے؟ نہیں سر، کسی نے بات نہیں. آج فواد چودھری صاحب نے کیا کہا سن لیں. اب میں مزید تنقید کرنا چاہتا، مجھے سینئر دوست ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ اب نہ کریں. سینئر دوستوں کی طرف سے کہا گیا کہ نہ کریں. سر غلط بات ہے بالکل. کسی سے میں نے چیک کیا اس بیان کے بعد، یہ پہلے کا بیان ہے جو آج آپ نے چلایا، میں نے چیک کیا. نہیں آج کی، میں خالی آج کی، آج کا نہیں ہے سر، کل کا ہے. کل کا چلیں. کوئی کسی نے میری نظر سے گزرا، کسی سے بات نہیں کی سر، کسی نے بات. کچھ تو ہوا ہوگا جو انہوں نے. سر اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت سی اسٹیٹمنٹ دی ہیں
جو بالکل فالس ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے آج پیپر رکھا ہے, آپ دیکھیے 22 جون 2023 کو ان کو پارٹی سے ٹرمینیٹ کر دی گئی تھی, ان کی پارٹی کی ممبرشپ. وہ تو پارٹی کے ممبر کا کلیم ہے کہ وہ پارٹی ممبر ہے, لیکن یہ تو ساروں کو پتا کہ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی, وہ استحکام کی پارٹی کی میٹنگز میں بھی گئے تھے, اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فارملی ٹرمینیٹ کیا گیا, فارمل لیٹر ہے تحریک انصاف کے ٹرمینیٹ کر دیا گیا. لیکن دیکھیں پارٹیوں میں بڑی جگہ ہوتی ہے لوگوں کے لیے. ضرور آپ لوگوں کو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے یہ بندہ کوئی بھی آدمی اگر چھوڑ کے گیا, اسد عمر گئے, فواد چودھری, علی زیدی, عمران اسماعیلی آئیں گے تو کوئی صدر بن جائے گا, کوئی سیکرٹری جنرل بن جائے گا. یہ یوز دم اپنی, آپ کو پتا ہے کہ کون کدھر کیپیسٹی کیا ہے پین لینے کی, کھڑے رہنے کی, تو آپ ان کو اس کے مطابق استعمال کرتے ہیں یا ان کا فائدہ لیتے ہیں کہ یہ بندہ سیاسی طور پہ ٹھیک ہے, اس کو کسی پولیٹیکل کمیٹی میں رکھیں. آپ لوگ خوفزدہ کیوں ہو جاتے ہیں کہ ہم نے آنے نہیں دینا؟ کوئی خوف نہیں ہے میرے بھائی, کوئی خوف نہیں ہے. دیکھیے پرابلم یہ ہے فواد چودھری کا جو کوشش ہے واپس آنے کی, اس کے پیچھے موٹو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. ہمیں پتہ ہے کیا موٹو ہے, ہمارے پاس انفارمیشن ہے, ہمارے پاس کنفرمڈ انفارمیشن ہے کہ کس لیے چھوڑا گیا اس کو, عمران اسماعیل کو اور علی زیدی کو چھوڑا گیا. دے ڈسٹرب دا پارٹی. بھائی ہمارے بھی لوگ ہیں جاننے والے, ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. آج بھی 2 لوگ آئے ہوئے. لیکن فواد صاحب نے, اور یہ بات دیکھیں سیاسی انالیسس بھی اس میں شامل کر لیں, ہمیں پتا تھا کہ تھرسڈے کو عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہے, اور فواد نے, آپ کو یاد ہوگا, ان سے 3 یا 4 دن پہلے کسی کورٹ اپیرنس پہ کہا میں نے تو پی ٹی آئی کبھی چھوڑی نہیں. اور مقصد یہ تھا, ہمیں ایز اے پولیٹیکل کامنٹیٹر پتا تھا کہ کوئی سیاستدان اس حد تک نہیں جائے گا جب تک اس کو پتا نہ ہو کہ میرا فیوچر میں میری اب ملاقات ہے تو میں نے اس سے پہلے کوئی بیان اچھا دینا ہے, ورنہ ان کو کیا ضرورت تھی اس طرح کا بیان دینے کی. عمران خان صاحب نے بلا رہے تھے, وہ ملنے جا رہے تھے عمران خان صاحب سے, سڈنلی پھر کیا ہوا؟ نہیں بلایا, نہیں ملنے جا رہے تھے, یہ ملنے جا رہے تھے تو ان سے پوچھیے, خان صاحب نے نہیں بلایا. انتظار پنجوتا صاحب سے آپ سر نہیں, میں نے بات کی ہے, کہتے ہیں بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. آپ ان کو لے لیجئے, ٹیلی فون پہ لے لیجئے انتظار پنجوتا کو. He said lying, total lying. دیکھیں کوئی کسی کیوں نام لے گا کسی کا انتظار؟ سر وہ یہی تو کر رہا ہے یہ شخص, اور تو کچھ نہیں کر رہا. مطلب آئی فیل ویری اسمال ڈسکسنگ دس دی ہول ایشو بیکاز اٹس بین گوئنگ آن اے ڈے ٹو ڈے بیسز. نو ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو فرینکلی اگر اس وقت ان کی پارٹی میں جگہ نہیں ہے سر, خان صاحب باہر آئیں گے, انہوں نے فیصلے کرنا. خان صاحب نے بھی, آپ نے جو کہا نا کہ اس وقت, یہ بات آپ نے بہتر کی, اس وقت, کیونکہ خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں واپس نہیں لوں گا, انہوں نے کہا جب میں باہر آؤں گا تو فیصلہ پرسوں کی بات ہے. سو جو باہر لوگ کہہ رہے ہیں, جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پارٹی میں واپس نہیں لیا جائے گا, میرا خیال ہے خان صاحب کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ مت کہیں کہ نہیں لیا جائے گا, یہ فیصلہ خان صاحب کریں گے جب آئیں گے. وہ کور کمیٹی کی رائے ہے سر, پارٹی کی کور کمیٹی کی رائے ہے, جو کہ سب سے امپورٹنٹ اس کی ایک کمیٹی ہے سر, اس کی رائے ہے. خان صاحب کی آپ کو بھی پتا, لیکن الٹیمیٹلی خان صاحب جو کہیں گے وہی ہوگا الٹیمیٹلی. آخر میں مجھے بتائیں سر, محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس کوئی اختیار ہے بات چیت کرنے کا؟ سر ان کو خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ بات چیت کرنا چاہتے ہیں اپنے تئیں تو ضرور کریں, آپ جائیں, اور اگر کوئی سبسٹینٹو پرپوزل ہوگا آپ کے پاس تو ہم بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر لیں گے. بالکل انہوں نے کہا. لیکن پارٹی, آپ کی پارٹی, میں آپ کو بتاؤں, 2 یہ مختلف آراء آتی رہتی ہیں, میں وہ بھی آپ کو سنا. پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے کہ جی ہم مینڈیٹ چور جماعتوں سے بات نہیں کریں گے. ہماری وہ پوزیشن. مینڈیٹ چور کون ہے؟ پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی. وہ تو بینیفیشری ہے, یا مینڈیٹ چور وہی ہے نا سر. اور آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے؟ اسٹیبلشمنٹ سے بات, دروازے ہمارے کھلے ہوئے ہیں, آپ اس کو جیسے بھی انٹرپریٹ کریں. کوئی شرائط ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت؟ ہم نے وہی ڈیمانڈ 2 ہے ہماری سر, کنسسٹنٹ ڈیمانڈ ہے کہ مینڈیٹ کو آپ اس پارٹی کو دیں جس کو مینڈیٹ ملا ہے, اور پولیٹیکل بزنس. یہ آپ کی مذاکرات سے پہلے کی ڈیمانڈ ہے, یہ بات کنسسٹنٹ, یہ کر کے آئے گی تو اسٹیبلشمنٹ کنسسٹنٹ ڈیمانڈ ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ دونوں چیزیں پوری کرے تو مذاکرات ہوں گے, یا اس کے بغیر بھی مذاکرات؟ ان ایشوز کے اوپر بات چیت ان سے ہوگی. سو آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت, اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو اسٹیبلشمنٹ سے ہوگی کہ آپ اپنے کانسٹیٹیوشنل ڈومین میں جا کے آپریٹ کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے کوئی شرط نہیں ہے, حکومت سے بات چیت کے لیے شرائط؟ ہم نے تو حکومت سے بھی یہ نہیں چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے. اگر یہ جا کے محمود خان اچکزئی صاحب جا کے بات کر لیتے ہیں, ان سے تو کر لیں, دیکھ لیں. اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن چوری کیا, سیاسی جماعتوں نے کیا؟ سر اسٹیبلشمنٹ کے بغیر چوری نہیں ہو سکتا تھا. یہ مسئلہ یہ آپ کی بھی اسی وجہ سے مجھے صدقے جانے کا دل کرتا ہے کہ آپ جو بینیفیشری بیچارہ جس کے پلے کچھ نہیں ہے. اب تو میں نے سنا ہے وزیر اعظم صاحب بھی کہہ دیتے ہیں کسی نہ کسی کو کہ جانا ہمارے کہنے ہمیں کون سے ووٹ پڑے. میں آپ کو آنےسٹ بات بتاؤں, بڑے سینئر آدمی نے مجھے کہا کہ آپ وزیر اعظم صاحب بھی کہیں نہ کہیں کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں کون سا ووٹ ہے. انہوں نے پاور کس کے پاس ہے, جس کے پاس ہے وہی ممبئی, اسی کے پاس ہے سر پاور, وہی ایکسرسائز کر رہے ہیں. یہ تو ایکٹرز ہیں سارے سامنے بیٹھے, ٹھیک ہو, تو اس کو ریورس کرنا ہوگا. اس کو ریورس کرنا ہوگا. بہت شکریہ. رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے سے کرنے کا سر. ایک بریک لیتے ناظرین, بریک بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ندیم افضل چند صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پی کافی دنوں سے میں نے دیکھی نہیں تھی, میں کہا ذرا اپنے دوست ندیم افضل چند صاحب کو بلا کے ویسی گپ لگا لیں. سر کیسا موسم ہے آپ کے علاقے میں؟ گرمی اچھی خاصی ماشاءاللہ.
سیاست بھی گفتگو کر سکتے ہیں نا. پیپلز پارٹی ارریلیونٹ تو نہیں ہوئی نا ابھی تک. سیاست بالکل گفتگو کرنی چاہیے, سیاست کی ہر وقت گفتگو. کدھر ہے پیپلز پارٹی سارے معاملات میں؟ پیپل پارٹی بیٹھی ہے, پیپل پارٹی بالکل سسٹم کو سنبھال کے بیٹھی ہے کہ یہ سسٹم ٹوٹ پوٹ کا شکار نہ ہو, یہ ملک کبھی آپ مکمل نہ ہو. سسٹم کے خلاف ہوتے ہیں, کبھی آپ سسٹم بچانے والے ہوتے ہیں, آپ یہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتے ہیں. 18 میں آپ نے کہا اس کو سلیکٹر کو اور سلیکٹڈ کو گرا کے دم لیں گے, اس ٹائم آپ کو سسٹم گرنے کا بالکل شک نہیں تھا. آج آپ نے نہیں سر, آئینی طریقہ تو بعد میں آیا نا 3.5 سال کے بعد. کبھی نہیں. میری بات, پی ڈی ایم بنی, پی ڈی ایم سے اب تو آپ غیر آئینی ہر کام کا حصہ بن گئے. آپ میری بات سن لیں, پی ڈی ایم بنی, ایک بات کا جواب لے لینا. پی ڈی ایم بنی, پیپل پارٹی کا چیئرمین بلاول کا موقف تھا کہ ہم کوئی غیر آئینی طریقہ استعمال نہیں کریں, اسمبلیوں سے استعفے نہیں دیے گے, نہ دیے. پھر آئینی طریقے کے ساتھ پی ٹی آئی کو رخصت کیا. وہ سر کل رات کو اس نے کہا ایک ارینجمنٹ کے تحت عدم اعتماد ہوئی. میاں جاوید لطیف نے سارا دن ہیڈ لائن میں چلتا رہے کہ نون لیگ کا جواب نون لیگ دے گا نا. اگر سر آپ سارے اس عدم اس اعتماد ملک میں, بھائی جان میری بات سن, اس ملک میں بہت سارے کام اب تو ایک ویسے بھی ایک بن گیا نا, جنرل ہمارا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. میاں بیوی کی لڑائی بھی ہو جائے تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ جی شاید اس کو کوئی اشارہ ہوا ہے, یہ تکڑی ہو گئی ہے, یا میاں تکڑا ہو گیا ہے, میاں کی کوئی میٹنگ ہو گئی ہے اپارا میں, یہ میٹنگ کی اپارا میں میٹنگ ہو گئی ہے. اب تو اب بڑے خوشی چند صاحب, پیپلز پارٹی جو آئین اور قانون کی بات کرتی تھی, اب بڑی خوشی ہر غیر آئینی کام کا حصہ ہے. کس مثلاً گنے؟ الیکشن کی دھاندلی, غیر آئینی حکومت. اچھا میم, الیکشن کا ملک غیر آئینی طور پر الیکشن کا التوا. اب تو یہ کورٹ بھی کہہ رہی ہے کہ اس وقت الیکشن کی ڈیٹ کیوں نہیں دی گئی 3 مہینے کے اندر. آپ لوگ آ کے یہاں پہ ڈیفینڈ کرتے رہے کہ الیکشن ایک وقت میں ہونا چاہیے, کیوں کرا الیکشن. آپ نے ہر غیر آئینی کام کو انڈورس کیا کیونکہ آپ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اب نتھی ہو گئے, دوسرا آپ اچھا سیاست کر رہے, پاور پالیٹکس میں آ گئے. اب بات سن رہے ہیں, الیکشن کمیشن کس نے تشکیل دیا تھا؟ پیپلز پارٹی نے تشکیل دیا تھا یا یہ انیشیٹو سارا الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کا انیشیٹو تھا؟ چیف الیکشن کمشنر نہ, سارا الیکشن کمیشن. چلو ان کا لگایا ہوا ایک. اب اگر الیکشن کمیشن کی خرابی ہے تو وہ کس کے ذمہ ہے؟ دوسرا میری بات سنیں, جسٹس عمر عطا بندیال پیپلز پارٹی کا کبھی فیوریٹ رہا ہے؟ کیوں نہیں الیکشن اس نے کروایا 24 مئی کو؟ ایک منٹ میری بات, 14 مئی کو جو بھی الیکشن تھا وہ کیوں نہیں الیکشن اس نے کروایا؟ وہ فالٹ کس کا تھا؟ سو آئینہ سے اگر کوئی آئینی معاملہ ہوا میری بات سن لیں, آپ یہ کہیں گے یا تو سپریم کورٹ سے پوچھیں یا الیکشن کمیشن سے پوچھیں. اب اگلی بات آ جائے, اگر اس ملک میں مارشل لا لگے سب دیکھیں عدالتوں سے پوچھیں, پیپلز پارٹی سے کیا پوچھیں. یہ آپ کی بیان, اب آپ کی پوزیشن سوال کیا, میں جواب اپنی مرضی سے دوں گا. تیسرا, اس ملک میں پیپلز پارٹی سر جواب غلط ہے نا. نہیں میری بات, پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سامنے کھڑے ہو کے غیر آئینی کام کی مخالفت کی ہے. کیا میں ٹھیک ہوں یا غلط؟ یہ فیصلہ تو پبلک کو کرنے دے, میرا جواب غلط ہے, یہ صحیح ہے. میری بات سننا, وہ پبلک میری گال سن کے تاری گال سن کے فیصلہ کرے گی. چلو, کیا کیونکہ میرا تعلق ہے پیپلز پارٹی سے, میں نے پیپلز پارٹی کی بڑی مارے کھاتے ہوئے دیکھا پیپلز پارٹی کو. کیا پیپلز پارٹی ہر غیر آئینی کام کے سامنے کھڑی نہیں ہوئی کہ یہ غلط ہے؟ پیپلز پارٹی کھڑی ہوئی ہے. اب کیوں نہیں کھڑی ہو رہی؟ میری بات ہے, پیپلز پارٹی نے لاشیں, پیپلز پارٹی نے قربانیاں, پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے 40 سال, پیپلز پارٹی. اور آپ کیا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی؟ آپ کہہ رہے ہیں اور لاشیں نہیں دینی, اور آپ کیا یا تو مان لینا, ہمیں بھی پتا ہو کہ اور لاشیں نہیں دینی. ہم بالکل اب اکیلے لاشیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. بات ٹھیک ہے, کہ ہم سسٹم کے ساتھ ہیں. میری بات, ہم سسٹم کے ساتھ ہیں, ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں, اب ہم نے لاشیں کوئی نہیں دی. میری بات ہم چاہتے کھلے ہم کہیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ پیپلز پارٹی کو کیا کرنا ہے. میری ہمارا, ہم آج بھی دہشت گردی کے خلاف ہیں. کوئی اور جماعت اوپنلی ہے خلاف؟ اے این پی بالکل ہے. اور اب تو مسلم لیگ نون بھی نہیں, اور بتائیں مجھے مسلم لیگ نون کا جو پیپلز پارٹی اور اے این پی کا موقف رہا ہے پچھلے بہت کوئی اور انہنڈڈ اینڈ کلیئر تھا, کرسٹل کلیئر. لیکن اصل مسئلہ دہشت گردی کی لڑائی نہیں ہے, جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے, جو فریڈم آف, یہ بات نہ کریں جوڈیشری کے. یہاں پر آپ نے کمپرومائز کیا ہے, پچھلے 2 سال کمپرومائز کرتے رہے. ہمارا کیا کمپرومائز؟ میڈیا پر جو پابندیاں لگی, یہاں پہ ایک صحافی 5 مہینے غائب رہا لاہور سے, آپ کی طرف سے کوئی نہ جملہ کسی نے کہا جائیں پوچھ لیں ان سے جا کے, کب آواز نہیں اٹھائی؟ ارشد شریف کا قتل ہو گیا یار, کیا بات کر رہے ہیں, کسی نے کچھ نہیں کیا. آواز کیوں نہیں پیپلز پارٹی نے؟ سر چھوڑے نہ جانے, نہیں کیا. نہیں, ہم نے اٹھائی ہے. چینلز بند ہوئے, آپ کی طرف دیکھا, آپ نے کہا جناب حکومت سے بات کریں, ہم نے تو نہیں کی. نہیں چینل کیوں, یہ چینل بھی ایجنڈوں پہ, جو ایجنڈوں پہ چلتے تھے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میری بات, ایک سیکنڈ, یہ بات ارریلیونٹ ہے. اب میں بولوں گا, اب میں جواب بالکل بولے. اب چینل کے معاملے میں بات کروں گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کہوں پیپلز پارٹی ایجنڈے پر ہے اور اس کا لیڈر اٹھا کے وہ اندر پھینک دے, میں کہوں یہ تو دیکھیں نا جی, یہ تو کمپرومائزڈ ہے. اچھا, اب آپ میری بات سن لیں, عوام لائیو دیکھ رہی ہے.
دو بڑے چینل ہیں، دونوں بڑے چینل دو بڑی پارٹیوں کے ساتھ ایجنڈوں پہ تھے کہ نہیں تھے؟ ایک مسلم لیگ کے ساتھ تھا، ایک پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ دونوں چینل کی کیا رشتہ داری تھی؟ ہم آپ کے لیے کیوں مارے کھائے؟ میں لائیو کہہ رہا ہوں، آپ نے پیپلز پارٹی کو رگڑنے میں کردار ادا کیا ہے آپ کے چینلز نے. عجب غضب کو عجب کرانے کی عجب کہانی جو کس کے چینلوں پہ تھی؟ غضب کرپشن کی عجب کہانی جو نعرہ تھا. عجب کرپشن کی غضب عجب کرپشن کی غضب کہانی اب کدھر گئی؟ نہ کھانے نہ پاجی وزیروں کے اکاؤنٹوں میں پیسے گئے ہوئے جس میں انہوں نے کہا میرے اکاؤنٹ میں 4 کروڑ آئی ہے واپس لے لیں. سر یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب میری بات ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نے ہماری لانچیں پکڑی، میں نے تو نہیں پکڑی. کسی اور چینل کسی اور سیاسی جماعت کی آپ نے لانچیں پکڑی. سمندر تاڑے کو لسی کی کری. یہ نہ بات کریں. دیکھیں آپ اپنا رویہ بھی دیکھیں، یہ ہوتا ہے ریسیپروکل. آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ فیئر میڈیا فیئر صحافت کریں، میں آپ کی انڈیویجول بات نہیں کر رہا، آپ میری انڈیویجول بات کر رہے ہیں. آپ پیپل پارٹی کا سوال کر رہے ہیں، میں میڈیا پالیسی کی بات کر رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے اب یہ کہہ دیا ہے، اس کا جواب دیں. آپ نے یہ کہا ہے کہ اگر میڈیا ہم اب یہ دیکھ کر میڈیا پہ کی یا آزادی صحافت کی بات کریں گے کہ وہ بندہ ہمارے ساتھ ہے یا ہمارے مخالف. ہم یہ دیکھ کر آئین کی بات کریں گے کہ اگر وہ سیاسی جماعت ہمارے حق میں یا ہمارے مخالف، وہ پی ڈی ایم میں ہوگی تو ہم آئین کی بات کریں گے. اگر ہم یہی کہہ رہے ہیں مطیع اللہ جان، ابصار عالم، اسد طور، ارشد شریف، جو کچھ ہوا ہم پہلے بھی مذمت کرتے ہیں، ہم آج بھی اس چیز کی مذمت کرتے ہیں. جو صحافی شہید ہوئے اب ہم پہلے بھی بولتے رہے، آج بھی بولتے رہے. چاروں میرے بھائی ہیں، چاروں جگہ پہ میں بذات خود ہر جگہ گیا ہوں، بولا ہے ہر جگہ گیا ہوں، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے. چینل کی بندش کی بات کرتے ہیں، مسئلہ چینل کا ہو یا عمران ریاض کا ہو، میں نے ہر ایک پہ بات کرنی ہے. چینلوں کا سیٹھوں کے معاملے ہوتے ہیں، روکڑے کے. کون سے جمہوری معاملے کانسٹیٹیوشن کے آپ کے معاملے ہیں؟ ایک بات کیا قوم کو بے وقوف بنایا ہوا آپ لوگوں نے، آپ کی میڈیا پالیسیوں نے. جدھر سے اشتہار اچھے ملے ادھر آپ کی میڈیا آزاد ہو جاتا ہے، جدھر سے ڈنڈا ہے ادھر میڈیا بند ہو جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کوئی آزادی آپ کو. سیٹ اور پیپلز پارٹی اب ایک جیسے ہو گئے. نہیں سیٹ آپ بھی آپ کہتے ہیں جہاں سے ہمیں پیسہ ملے گا، جہاں سے ہمیں پاور ملے گی، جہاں سے ہمیں وزارتیں ملیں گی، جہاں سے ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈ ملیں گے، ہم اس کے ساتھ ہیں. آئین اور قانون کے ساتھ. اور صحافت میں فرق ہے. اب پیپلز پارٹی اور آئین میں صحافت میں فرق ہے. ہم صحافت کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم سیٹ کے وکٹم رہے ہیں. شہید بی بی سے لے کے آج تک ہم صحافت کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. لیکن آپ کا سیٹ کبھی پیپل پارٹی کو معاف نہیں کرتا. آپ نے کے ساتھ کھڑا ہونا، نہیں آپ نے آئین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، جس کو آپ جینوئن آپ نے اظہار رائے کی آزادی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آپ نے اس آئین کے اوپر امن درآمد کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت اس صحافی کے ساتھ کھڑا ہوں جو میرے حق میں، میں اس وقت آئین کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے فائدہ دے گا، میرے خلاف ہوگا تو میں نے سوال کرنا ہے یا تقریر کرنا؟ تقریر کرنی ہے. نہیں تقریر تو پھر آپ کر لیں، میں چپ کر جاتا ہوں. میرے بھائی آپ تقریر کر لیں، میں چپ کر کے سنتا ہوں. بتائیں. دیکھیں آپ ایک صحافت ایک سیاست، آپ سیاست کی بات کرتے ہیں نا، آپ آزادی صحافت کی بات بھی کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کی بات بھی کرتے ہیں. اس ملک میں جتنے بڑے کام ہوئے پیپل پارٹی نے کی ہیں. آپ میڈیا کا انالیسس کر لیں، کمیشن بنا لیں. ایک جملہ دے دیں، ایک جملہ دے دیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی وہ جماعت تھی جس کی طرف دیکھتے تھے جب صحافت کا مسئلہ ہوتا تھا، آئین کا مسئلہ ہوتا تھا. آپ نے وہ پوزیشنز کمپرومائز کر دی. میری بات میری دلیل سمجھیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی جو 10 سال 15 سال 20 سال پہلے والی پیپلز پارٹی تھی اب نہیں ہے. ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. آپ کمپرومائز کر کے حکومت میں آئے. نہیں حکومت میں نہیں، ہم تو لیڈر آف دی اپوزیشن ہم نے بننا تھا. اگر کمپرومائز کر کے رؤف حسن آپ کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ مینڈیٹ چور پیپل پارٹی اور نون لیگ ہے. میرا اوپنلی آپ کے ذریعے سوال ہے، کون سی سیٹیں پیپل پارٹی نے چرائی ہیں؟ نہیں ابھی جواب نہ دیں آپ، میری بات سنیں. پیپل پارٹی سے ایک لسٹ لے لیں، پیپلز پارٹی کی کتنی سیٹیں چرائی گئی ہیں، یہ لسٹ میں آپ کو دے دوں گا، پھر کمپیرزن کریں. اچھا میری بات. دوسری بڑی پارٹی پیپل پارٹی نے ہر صورت میں ہونا تھا. اگر پی ٹی آئی کو بھی سیٹیں ملتی تو پیپل پارٹی دوسری بڑی جماعت ہونی تھی ہاؤس کی. اچھا سرکار، یہ بات میں نے الیکشن کے فوراً بات کی تھی کہ پی ایم ایل این دوسرے نمبر پہ نہیں آ رہی تھی، وہ تیسرے نمبر پی ایم ایل این وہ تیسرے نمبر پہ آ رہی تھی. میں پیپل پارٹی کی بات کروں، میں ان کی بات نہیں کر رہا. آپ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لیڈر پیپلز پارٹی سر جب آپ کہتے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن آپ نے ہونا تھا، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن تحریک انصاف جیتے گی، جیتی، آپ دوسرے نمبر کی پارٹی ہیں، نون تیسرے نمبر کی پارٹی. یہ بات ٹھیک ہے؟ اب کانسٹیٹیوشن کی بات، الیکشن یہ بات ٹھیک ہے؟ الیکشن کے بعد یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں میں آپ کے جواب میں اپنی مرضی سے دوں. یہ آپ نے جواب خود ہی دیا، میں تو اس کو تشریح کر رہا تھا. دے دیا میں نے جواب. لیڈر آف دی اپوزیشن جب آپ کہتے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن چیئرمین بلاول بھٹو نے ہونا تھا. اگر اس ملک میں فیئر الیکشن ہوتے، ہماری خواہش تھی لیڈر آف دی اپوزیشن چیئرمین بلاول بھٹو یا وزیر اعظم بنتا یا لیڈر آف دی اپوزیشن بنتا. ٹھیک ہے، اب ایک بات آگے چلیں. یعنی آپ پھر وہی بات کہہ رہے ہیں اچھا اگلی بات، عمران خان وزیر اعظم یا پھر تحریک انصاف کا وزیر اعظم
دوسرے نمبر کی پارٹی پیپلز پارٹی اور تیسرے نمبر آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی رائے ہے اور آپ میرے سے اتفاق کر رہے ہیں دل میں؟ نہیں، میں بالکل آپ سے اتفاق نہیں کر رہا، میں بالکل آپ سے اتفاق نہیں کر رہا، یہ آپ کی رائے ہے، میری رائے نہیں ہے۔ اب اگلی بات سن رہے، اب آ جائیں اسمبلی کے اندر الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ میں نے خود کیا، میں آپ کے پروگرام میں پہلے آپ کا تو نام بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ عمران خان صاحب سے ملنے گئے تھے۔ میں نہیں ملا، وہ کوئی اور ندیم ہے، میں نہیں ملا، وہ تو نام ہی ندیم افضل۔ اچھا، میں نے خود رابطہ کیا، ہم نے کہا سسٹم کو بچانے کے لیے آؤ ایک گرینڈ ڈائلاگ کریں، اسٹیبلشمنٹ سے بات بھی کرنی ہے تو ہم کر لیں گے، آج کل تو ایسے اپنی کر لیں گے بات، ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ راستہ نکالیں، اس قوم کو بھنور سے نکالیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے بات ہی نہیں کرنی، تو پیپل پارٹی کے پاس ویری ان ڈیموکریٹک آف میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو آپ لوگوں سے بات کرنی چاہیے، سیاستدانوں سے بات کرنی چاہیے۔ یہ کام پیپل پارٹی نے کیا ہوتا نا تو آپ نے صرف ان ڈیموکریٹک نہیں کہنا تھا، آپ نے کہا تھا یہ آئین شکنی ہے، یہ بے حصولی ہے، یہ فلانی ہے، یہ فلانی ہے، یہ غیر جمہوری ہے، یہ بات ٹھیک ہو گیا، ان ڈیموکریٹک غیر جمہوری، پنجابی اردو میں کہیں لوگوں کو سمجھ آئے ذرا، یہ غیر جمہوری عمل ہے کہ آپ کہیں، ابھی بھی میں نے ان سے یہ کہا، میں کہا آپ سیاستدانوں سے بات نہیں کر رہے، آپ فوجیوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، ملک کے سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی، اس سے ملک کا سسٹم کمزور ہوتا، کمزور ہوا، سیاستدان کمزور ہوا، بالکل سیاست کمزور ہوئی، پارلیمان کمزور ہوا، کمزور ہو گئی کہ سیاستدان دے پلے کچھ نہیں رہا، تو بس پھر کون ذمہ دار ہے؟ سر یہ سیاستدانوں کو اس کو ٹھیک کرنا پڑے، یہاں بینیفیشری ذمہ دار ہے، تو یہاں جو ہٹ درمی سے کام لے رہے ہیں وہ ذمہ دار ہیں، تینوں ہی ہو گئے نا، نہیں پیپل پارٹی بینیفیشری نہیں ہے، پیپل پارٹی بینیفیشری نہیں ہے، اس پہ آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ صدر آپ نے لے لیا، یار صدر کے پاس کیا اختیارات ہے؟ سر بسائڈ دا پوائنٹ، یہ ڈیل کے تحت ہے، آپ نے ان کو حکومت دی، یار آپ کے لیے یہ نہ کہیں اگر ہم وزیر اعظم ہوتے، اگر آپ ان کو ووٹ نہ دیتے یہ چیزیں آپ کو اچھا میرا ایک سوال ہے، اگر ہم وزیر اعظم بلاول ہوتا یا لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا وہ بہتر تھا یا یہ جو موجودہ سیٹ اپ؟ بلاول آئی آلویز لائک ہم ایز اے لیڈر آف دی اپوزیشن، بٹ مسئلہ یہ ہے تو پھر ہم نے یہ گھاٹے کا سودا کیا، کیا ہمارے پاس اور سودا کیا؟ مجھے آپ کی پولیٹیکل پوزیشن سمجھ نہیں آ رہی، میں ایک بریک لے لوں، ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں۔